الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ النفس معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو بھلائی تم کرتے ہو تو یقیناً اللہ اسے خوب جانتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس آیہ کریمہ کا پہلا حصہ جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خرچ سے متعلق پوچھتے ہیں، تو اخراجات کے حوالے سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ خرچ کے حصے سے اور بنیاد آمدن، ان تمام موضوعات پر میں گزارشات پیش کرتا آیا ہوں۔ آیہ کریمہ کا یہ آخری حصہ رہ گیا تھا اور اگلی آیہ کریمہ جو ہے وہ جہاد سے متعلق ہے، جہاد کے فرض ہونے سے متعلق ہے، جو اللہ کریم نے اس کا فرض ہونا حکم فرمایا اس سے متعلق ہے۔ اور میں نے چاہا کہ میں اگلی آیہ کریمہ سے جمعۃ المبارک کا بیان شروع کروں اور اس آیہ کریمہ کے اس حصے کو میں اگلا جو تربیتی بیان ہے اس میں گزارشات پیش کر دوں۔ لیکن بڑی بنیادی بات ہے کہ جو ان دو آیات کو ایسا مربوط اور ایسا جوڑ دیتی ہیں کہ انسانی زندگی اس کے مطابق ہی چلتی ہے کہ مال دنیا بڑی عزیز شے ہے۔ آپ کہیں کسی سے پوچھیں تو وہ جان کی بات کرے گا، وہ مال کی بات کرے گا، اولاد کی بات کرے گا۔ تو یہ وہ حصے اور وہ اشیاء یا وہ رشتے جنہیں اللہ کریم نے دنیا میں ایک امتحان کی صورت عطا فرما دی ہے۔ تو جب بات مال کی اور مال کی قربانی کی آتی ہے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مال اللہ کا ہے، جسے دیا ہے وہ امانت دار ہے، مالک اللہ ہے۔ کمانے کے ذرائع کیسے ہوں، انداز کیسا ہو، جو حاصل ہوا وہ اخراجات کے پہلوؤں میں کیسے خرچ کیا جائے، کہاں کہاں خرچ کیا جائے، کہاں کہاں نہ خرچ کیا جائے، یہ ساری بات، یہ سارا حق اور یہ سارا حکم، اس بات جہاں ترغیب عمل کی طرف ہے، تربیت ہے، وہاں یہ بڑی واضح بات ہے کہ مال اللہ کا ہے، اس کے حکم پر خرچ ہو۔ اب مالدار جو ہے یہ اس سے نازک موضوع آ جاتا ہے کہ اس کی جان کی بات ہے۔ مالدار یعنی جو مال والا ہے، جسے اللہ کریم نے یہ امانت سونپی، امانت عطا فرمائی، اس کی ذات کی بھی بات آ جاتی ہے۔ تو جب پچھلے حصوں میں وہ اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرتا ہے اور جو عشر و زکوٰۃ یا صدقات، اور پھر یہ پہلو کہ والدین پر خرچ کرنا کتنا اعلیٰ ہے، پھر وہ حصے جو قریبی عزیز داروں، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسری آیات میں بھی ان اخراجات کے حوالے سے جو موضوعات ہیں وہ ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ کون سے اور کیسے لوگ اور کیسی جگہ پر خرچ کیا جائے۔ اور ارشاد فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ ایک گمان ہے کہ شاید جو خرچ کیا جائے اس کا علم ہو، اس سے متعلق خبر ہو، مخلوق جانے۔ نہ مخلوق نے دیا، نہ مخلوق کا اقرار یا انکار کسی فائدے کا سبب ہے۔ جو مالک ہے، جو اس نے عطا فرمایا، جو اس کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل میں جہاں جس درجے کا جو عمل ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اور جو بھلائی تم کرتے ہو تو یقیناً فإن اللہ بہ علیم، اس کی ذات علیم ہے، اس کا علم حضوری ہے، وہ ازل سے جانتا ہے۔ تو جو بنیاد اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہر عمل کو پرکھا جائے، اس میں اللہ کریم کی رضا مقصود۔
مانتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن جب عمل پر ہم پہنچتے ہیں تو وہاں بے شمار لغزش پائی جاتی ہے۔ ہم کسی کے تجزیے کی بجائے اگر اپنی ذات کا تجزیہ کریں تو عبادات آپ بنیاد ایمان پر ہیں۔ وحدانیت باری تعالیٰ کس درجے کی نصیب ہے، کیا اس کے اقرار کے بعد پھر اپنی پیشانی مخلوق کے دروازے پر جا کر کسی نے رکھی ہے یا نہیں؟ اپنے اعمال کا جائزہ لے لے۔ صرف ظاہر کی بات نہیں ہے، نہاں خانے دل کا اندازہ کرے کہ وہ جو مخلوق سے متعلق گمان کرتا ہے، خواہشات جو اس کی ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ایک عجیب بات آپ کو ملے گی۔ بچپنا چونکہ معصومیت ہوتی ہے، بندے نے ایک بچپنے سے جو گزر کر آتا ہے، آپ غور فرمائیں کہ اپنی آج کی عمر کا تجزیہ کیا جائے اور جو بچپنے کی عمر ہے، ناسمجھی جسے کہا جاتا ہے، اس ناسمجھی کی عمر میں آپ غور کیجیے گا کہ جہاں آپ کا تعلق بنتا ہے اس تعلق میں یہ بات شامل نہیں ہوتی کہ جس سے تعلق بن رہا ہے یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ دلیر ہے، یہ بزدل ہے، یہ طاقتور ہے، یہ کمزور ہے۔ کبھی یہ بحث نہیں آتی۔ حالات اور واقعات سے بچوں کے تعلقات اور دوستیاں بنتی ہیں، اور وہ ایسی دوستی بنتی ہے کہ اس تمام تفریق کے باوجود اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ زندگی بھر جو ہے وہ تعلق قائم رکھتا ہے۔ اب وہ عمر جو سمجھداری کی ہے، وہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ عمل بھی سمجھداری کا ہو۔ آپ غور کیجئے کہ ہماری زندگیوں میں ہماری دوستی اور تعلق نہیں پیدا ہوتا اس عمل کی سمجھداری کی زندگی میں۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ ہم سودے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تعلق سے مقصد نہیں ہوتا۔ کسی سے تعلق ہوگا تو کیا حاصل ہوگا، اور اگر اس کے تعلق سے کوئی نقصان ہے تو وہاں تعلق کیوں ہوگا۔ اب دیکھنا تو یہ چاہیے کہ جو دین اسلام کی تربیت ہے وہ کیا ہے۔ کوئی شے اور کوئی رشتہ، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں دین اسلام تربیت نہیں فرماتا، رہنمائی نہیں فرماتا۔ کوئی سوال دنیا کا ایسا نہیں ہے جس کا جواب دین اسلام نہیں دے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کوئی امر پیش آئے تو اس کے غلط اور صحیح کا تعین دین اسلام سے کیا جائے کہ اللہ کریم نے کیا پسند فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، آپ نے کون سی راہ اختیار فرمائی ہے، آپ نے جو اپنے خدام کی تربیت فرمائی وہ کیا تربیت ہے، آج تک جو اجماع مجھ تک پہنچانے کا سبب ہے وہ معاملہ ہے کیا۔ لیکن جب ہم اپنے معیار پر، اپنی سوچ اور اپنی خواہشات پر آتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمال احکامات دین سے ٹکراتے ہیں، اس کے تحت نہیں آتے۔ تو فرمایا جو بھلائی تم کرتے ہو، تو سمجھ آئی کہ ہر عمل کو پرکھو، ہر سوچ کو جانچو، ہر عمل کو پرکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور میں جو کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ اور جب اسے واپس لے جاؤ گے کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے، تو بنیاد سے درستگی شروع ہو جائے گی، اور نیت خالص نصیب ہو تو اللہ معالی عمل صالح ہوگا۔ اس لیے کہ نیت بنیاد ہے، انما الاعمال بالنیات، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کریں، تو میں انہیں عرض کرتا ہوں سیرت پاک کا مطالعہ کیا کرو۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سیرت پاک کے مطالعے سے جہاں آپ کو تربیت نصیب ہوتی ہے، وہاں آپ کی جو ایک بحثیت امتی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں اضافہ نصیب ہوتا ہے، اس میں ترقی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے ہر عمل، آپ کی ہر گفتگو، آپ کا ہر لفظ اتنا خوبصورت ہے، اتنا اعتدال پر ہے، اتنی مخلوق کی ضرورت ہے کہ جو جہاں وہ الفاظ پڑھے سنے اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے مخاطب فرمایا گیا، میرے سوال کا جواب ارشاد فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکالیف اٹھائی ہیں وہ میرے لیے اٹھائی ہیں۔ تو ایک امتی کا ایسا رشتہ اور ایسا تعلق، اور اس میں ایسی برکت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ امتی قربان ہو رہا ہو، اور آپ امتی کے لیے جگہ جگہ کتنے موقع ہیں جو یہ ثبوت دیتے ہیں کہ آپ امتی کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں۔
تو تکلیف کا سبب یہی ہے نا کہ مخلوق کو دین سے آشنا کیا۔ اور کفار کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان فرمایا، تو جب حق بیان فرمائے تو مخاطبین میں کیا بندے مومن شامل ہے یا نہیں؟ قرآن کریم دعوت ہے کہ یا ایھا الناس ارشاد فرماتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لیے اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ قرآن کریم کی آیات بیان فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ پھر جسے یہ رشتہ نصیب ہوا اسے امتی ہونا نصیب ہوا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے حبیب پر امتی قربان ہو اور امتیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف سے گزرے۔ تو جب سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے تو جہاں یہ درس حق کا نصیب ہوتا ہے وہاں حق کے ساتھ لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارے بچے سارے دنیا جہان کے واقعات بتاتے ہیں، دنیا کی تاریخ بتاتے ہیں، دنیا سے متعلق وہ امور بیان کرتے ہیں جنہیں دنیا کچھ عرصے کے بعد خود ہی رد کر دیتی ہے کہ نہیں یہ تو جھوٹ تھا، یہ تو فلاں نے اس لیے کیا تھا کہ اس کی یہ ضرورت تھی، لیکن ہمارے بچوں کو ازبار ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہمارے بچے ان کی تربیت ایسی ہو کہ وہ اپنی زندگی کی راہ میں سیرت پاک سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو فرمایا جو بھلائی تم کرتے ہو تو یقیناً اللہ اسے خوب جانتے ہیں۔ تو جب یہ بات سمجھ آ جائے ہر عمل اللہ کے لیے ہے، اس کے حکم کے مطابق ہے اور ہر شے اسی کے پاس حاضر ہوگی، یہ عمل بھی اس کے پاس حاضر ہوگا، تو پھر اس بنیاد کو دیکھو۔ جو زندگی میں معاملہ پیش آتا ہے بے شمار مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جس میں ذاتی حوالے سے بھی ہے، لوگ اپنی ہی سوچوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، عزیز و اقارب کے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں نہ وہ حل ہوتے ہیں، نہ جان چھوٹتی ہے، نہ بندہ بیان کر سکتا ہے۔ کاروباری حیات کو دیکھیں، گرد و پیش کے حالات دیکھیں، کوئی نظم نہیں چھوڑا ہم نے، ہماری بدعمالیوں نے نظام میں اتنی خرابی پیدا کر دی ہے کہ کوئی چاہتے ہوئے بھی اپنی راہ جو ہے وہ درست رکھنا اس کے لیے محال ہو گیا ہے۔ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کسی مسئلے میں، چاہے وہ آپ کی کوئی خواہش، کوئی چاہت ہے، چاہے آپ کے تعلق میں کہیں کمی بیشی ہے، چاہے کوئی ضرورت پیش ہے، آپ اس ضرورت کو دینی احکامات کے مطابق دیکھیں، آپ کو عین حل نصیب۔ آپ کے دل میں کدورت ہے، آپ کے دل میں سختی اور نفرت ہے، اپنے اس معاملے کو دین اسلام پر لے آؤ، وہ کدورت ختم ہو جائے گی، وہ نفرت نکال باہر کر دی جائے گی۔ عمل وہ نصیب ہوگا جس سے امن نصیب ہوگا، جس سے محبت نصیب ہوگی، جس سے مساوات اور بھائی چارہ نصیب ہوگا، اسلامی معاشرے کی تعمیر نصیب ہوگی۔ لیکن بنیاد یہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو اسے دیکھو، اسے پرکھو۔ نہیں سمجھتے، کمی بیشی رکھتے ہو، جانتے ہو کہ مخلوق جانے، تو مخلوق کے جاننے سے کچھ نہیں، ہاں جس نے جاننا ہے وہ جانتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے۔ اسی لیے اپنے اعمال، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے جاؤ، اپنے اللہ سے اپنی ضروریات کی دعا مانگا کرو۔ ہمارے ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہتے ہیں، ضرور کہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے دعا عبادت ہے، شرف ہم کلامی ہے۔ تو جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے، وہ بے نیاز کے حضور دعا کرتا ہے تو وہ اس کا مانگنا، اس کی دعا اسے پسند ہے، وہ عطا بھی فرماتا ہے، اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ رشتہ ہے بندگی کا جسے ہر پہلو میں دیکھو گے تو زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ پھر یہ اس سے اللہ کریم نے ارشاد فرمائے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت کم آپ کے حضور سوال جو ہے عرض کیے، اور سوال کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن کئی چیزیں، کئی معاملے مزید جاننے کے لیے، کئی وہ ہستیاں جو نئے دین اسلام میں داخل ہوئے، تو موقع ہے، اور کیسا خوبصورت اور عظیم موقع ہے کہ آپ جلوہ افروز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے شرف ہم کلامی نصیب ہو رہی ہے، آپ کی معیت میں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے، آپ کے حضور گزارشات پیش کرنا نصیب ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیسی خوش بختی ہے۔ تو بہت کم سوال ایسے ملتے ہیں جو آپ کے حضور پیش کیے گئے اور ان کا جواب اس طرح قرآن کریم میں اللہ کریم نے عطا فرمایا ہو، لیکن کیسی خوبصورت پہلو ہیں کہ آپ کے حضور سوال عرض کیا گیا، جواب اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا۔ کیا خوش بخت وہ جنہیں اللہ کریم نے جواب ارشاد فرمایا۔
اور کیسے بدبخت وہ جنہوں نے ایسے ایسے اعتراض اٹھائے جن کا جواب بھی پھر قرآن کریم نے دیا۔ تو قرآن کریم نے جو جواب دیا یہ کلام ذاتی ہے، اللہ رب العالمین نے جواب ارشاد فرمایا۔ کیسے خوش بخت ترین کہ جنہیں جواب اللہ جل شانہ رہنمائی کا عطا فرما رہے ہیں، اور عین اس لمحے غور فرمائیں، عین اس لمحے جو تمام زمانوں سے افضل زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز، لیکن سمجھ آئی نا کہ جو عمل کر رہا ہے بنیاد اس کے حصے میں آئی کہ وہ کس راہ کو انتخاب کرتا ہے۔ تو جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اس کے لیے وعید ہے، جس نے اتباع اختیار کیا اس کے لیے نوید ہے۔ تو آج یہ معاملہ کیسے بدل سکتا ہے؟ اسی طرح آج بھی وہ برکات نصیب ہوں، لیکن ان اصولوں اور ان ضابطوں کے مطابق جنہیں دین اسلام تعلیم فرماتا ہے۔ تو ہمیشہ ہر سوچ ہر عمل کو پرکھتے ہو، اپنے مسائل کو پرکھو، دیکھو آپ کو حل اپنے ہی معاملات میں نصیب ہو جائے گا، لیکن اللہ کا حکم ماننا ہوگا، اللہ کے حبیب کی رہنمائی ماننی ہوگی۔ تو جو بھلائی تم کرتے ہو تو یقیناً اللہ اسے خوب جانتے ہیں۔ کوئی رائی برابر عمل ایسا نہیں ہوگا جو لا ظاہر نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن۔ ارشاد فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ارشاد فرمایا تم پر جہاد یعنی لڑنا فرض کیا گیا، اور وہ یعنی تباً تم پر گراں گزرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ابتدا زمانہ میں بے شمار ظلم ڈھائے مشرکین مکہ نے، کفار نے، یہود و نصارہ نے، کوئی موقع جانے نہیں دیا کہ جہاں یہ نہ کوشش کی گئی ہو کہ مسلمانوں کے لیے تنگی۔ اور جب مسلمانوں کو اللہ کریم نے جہاد کا حکم دیا تو پھر مسلمان صف آرا ہوئے اور ہر ظلم کو مٹاتے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال لگ بھگ نزول قرآن ہے، 23 سال اللہ کریم نے احکامات عطا فرمائے لگ بھگ، اور لگ بھگ آنے والے 23 سالوں میں معلوم دنیا پر یہ حکم نافذ تھا۔ وہاں بحث مباحثے نہیں ہوئے، عمل اختیار کیا گیا، صدق سے عمل اختیار کیا گیا۔ اور یہ حصہ، یہ آیہ کریمہ جہاں جہاد کا حکم دیتی ہے وہاں وہ بیشتر حصہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بات مال کی ہو یا بات جان کی ہو، ہر شے اللہ کی ہے، اور یہی سزاوار ہے کہ اس کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے۔ جہاں مال خرچ کرنے کا حکم ہے، جیسا خرچ کرنے کا حکم ہے، آپ ان اخراجات میں دیکھو کہ جب خرچ کی بات آتی ہے تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ سب خرچ کر دو۔ اپنی ضروریات جہاں تیرے فرائض کا پورا ہونا ہے ان کی تکمیل کے بعد جو آسانی سے خرچ کر سکو وہ خرچ فرمایا گیا۔ جب بات زکوٰۃ کی آتی ہے تو سال بھر جو پیسہ پڑا رہا، کسی کام نہ آیا، استعمال نہ ہوا، ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اس پر زکوٰۃ آتی۔ پھر صدقات کی جب بات آتی ہے تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو کچھ ہے اسے سب کو بانٹ دو، جو اپنی ضرورت سے زائد ہے، جو آسانی سے خرچ کر سکتے ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ۔ اور یہی اخراجات کا کرنا بندے کے ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے کہ مال اللہ کا ہے، اس کے حکم اس کے نام پر خرچ کر رہا ہوں۔ اور جب بات مال کی تھی جو حکم آیا اس کے مطابق عمل کیا، اب جب بات جان کی آ گئی تو ہے اس کی، دی اس نے، اس کے نام پر قربان ہو جائے تو سمجھ آئی کہ جہاں کے اخراجات اللہ کا حکم ہو اس خرچ میں فائدہ ہے، جہاں جان نچھاور کرنے کا حکم اللہ کا ہے اس جان نچھاور کرنے میں حیات ہے۔ مالدار ہونا ہے تو اللہ کے حکم پر مال خرچ کرو۔ قرآن کریم کیسے اور کتنی خوبصورت اس سے ارشاد فرما، اللہ کا قرض، اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اللہ ان کا منافع بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم کتنا خوبصورت بیان فرماتا ہے، اس کے راہ کا خرچ ضائع نہیں ہوتا،
اس کے حکم پر جان نچھاور کرو، ابدی حیات نصیب ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ حکم اس کا یہ باریکی سمجھ آئے تو زندگی سہل اور آسان ہو جائے۔ ہم جان کے لالچ میں، مال کے لالچ میں، اپنی انا اور حیثیت کے لالچ میں کیا کچھ نہیں کرتے، کتنے ظلم نہیں ڈالتے۔ اللہ معاف کرے، عبادات میں آ کر عجیب امتحان میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں کہ مجھ جیسا نیک کوئی نہیں، جتنے میرے منازل ہیں اتنے کسی کے منازل نہیں، جو میں صاحب منصب ہوں یہ مناصب میں اور کسی کے پاس یہ حصہ نہیں، یہ کیسا ہے کیا؟ تو جب جو معاملہ پیش آئے اسے اللہ کی طرف موڑ دو، اللہ کے حکم سے اپنی رہنمائی حاصل کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھو، اپنی راہ کے انتخاب میں آپ کے حضور پیش ہو جاؤ۔ ہر سوال کا جواب اس در سے نصیب ہوتا ہے، اور جب بات ذات کی طرف آئے تو عبادات کرتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں مجھ جیسا عبادت گزار کوئی۔ شیطان نے اور کیا کہا؟ وہ عبادت کرتے کرتے فرشتوں کی جماعت میں پہنچا، لیکن جب بات ذات کی آئی تو اس نے کہا میں اعلیٰ ہوں، یہ تو مٹی ہے، یہ تو گارا ہے، اس چٹختی مٹی کو میں سجدہ کروں؟ بات نہ مٹی کی تھی، بات نہ رکوع سجود کی تھی، بات تو حکم الہی کی تھی۔ تو جب بات حکم الہی کی ہے تو جو تجاوز ہے، جہاں جہاں تجاوز ہے، تو وہ تجاوز کس کے حکم سے ہے؟ اب اس رشتے کی بات ہے، اس نزاکت کے سمجھنے کی بات ہے۔ اور جہاد کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں میں سے یہ جہاد جو بالسیف ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپسی پر آپ نے فرمایا کہ جہاد اکبر کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جہاد بالسیف ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ وہ فرض کفایہ ہے کہ کہیں ایک جماعت ادا کر رہی ہو تو درست نہیں، تو پھر گنہگار ہوں گے کہ فرض ضائع کیا ہے مسلمانوں نے۔ اور اس کے حکم اور اس کی تحقیق کو دیکھو، جہاں ضرورت پیش آئی ہے اس کی معاونت میں حتیٰ پوری دنیا تک یہ حصہ، یہ حکم پھیلتا چلا جائے، مسلمانوں پر فرض ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اسے اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے، دین اسلام کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف بات کی جاتی ہے کہ جی اس سے تو مراد یہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے اسے زندہ رہنے کا حق۔ تاریخ اسلام شہادت دیتی ہے کہ غیر مسلم کو بھی کلی طور پر انصاف میسر آیا ہے تو وہ خلافت اسلامیہ میں آیا۔ یہ تاریخ شہادت دیتی ہے، یہ کوئی ہمارا دعویٰ نہیں۔ آج بھی یہ حق ہے ہر ایک کا کہ وہ زندہ رہے، یہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنا مذہب اختیار کرے، لیکن دین کے نام پر اگر کوئی خرابی پیدا کرتا ہے تو اسے دین سے منسوب نہ کرو۔ دین پر بحث کرنی ہے، آؤ قرآن کریم کا جواب دو، شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آ کر بات کرو اور اسے ثابت کرو اور اسے مستحکم دیکھو۔ ہو نہیں سکتا کہ کسی بات کسی پہلو میں استحکام آئے۔ اس لیے حق اور سچ یہی ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے، مخلوق شہادت دیتی چلی آئی ہے۔ آج ہمیں دیکھتے ہو پھر دین پر بحث کرتے ہو، ہمارا دعویٰ ایمانی ہے، ہمارے اعمال ہمارے دعوے کے ساتھ نہیں۔ بحث کرنی ہے تو اللہ کے کلام سے ڈھک ڈھونڈو، ہمیں دیکھو گے تو بے شمار خرابیاں ہیں، بے شمار خرابات۔ لیکن معزز سامعین کرام، ایک تو خرابی کا جواب ہے، کیا اس بات کا بھی ہم جواب دے پائیں گے کہ یا اللہ تیری مخلوق ہمیں دیکھ کر دین سے دور ہوتی جائے؟ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آج مکلف کون ہے؟ ہر پہلو سے دیکھو گے تو اپنا آپ روبرو کھڑا نظر آئے گا۔ آج دیکھنا بہتر ہے کہ یہ اپنا آپ روبرو روز محشر نظر آئے۔ تو فرمایا تم پر جہاد فرض کیا گیا اور تباً تم پر گراں گزرتا ہے۔ مزاج انسانی ہے کہ آسائش کی طرف اسے رغبت ملتی ہے، آسانی کو وہ پسند کرتا ہے، اور جب بات جہاد کی آتی ہے تو یہ پھر تلواروں کی جھنکار میں جا کر بیٹھنا ہے یا کھڑا ہونا ہے۔ صرف موسم کی
سختی یا گرمی کی بات نہیں ہے، یہ وجود کے پرخچے اڑا دیتا ہے۔ لیکن ایک نقطہ اور ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، طب میں جراحی جو ہے یہ بھی وجود کاٹ دیتی ہے، اور یہ ثابت ہے، آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ، لوگوں کی ٹانگیں کاٹی جاتی ہیں، لوگ معذور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ وقتی معذوری انہیں زندگی کا سبب دیتی ہے، کیونکہ اگر ٹانگ کا زخم بڑھ جائے تو اس سے موت واقع ہو جائے گی۔ تو طبی طور پر ضروری ہے کہ اس وجود کے حصے کو کاٹ دیا جائے جہاں زہر پھیل گیا۔ تو جب اسے زہر پھیل جانے والے حصے کو کاٹ دیا جائے، کبھی کسی نے اسے ظلم نہیں کہا، کیونکہ وہ بیماری کے خلاف ہے، اور اگر وہ بیماری کا حل نہ کیا جائے تو موت واقع ہو جائے گی۔ جہاد کی مثال یہ ہے، جہاد ظلم کے خلاف ہے، ظالم کو روکتا ہے، مخلوق پر جہاد ظلم کا نام نہیں ہے۔ ہر ایک اگر جہاد کا نام لے کر اٹھ کھڑا ہو، فساد پیدا ہو جائے، یہ ذمہ داران کے ذمے ہے، اور ذمہ داران وہ جو مسلمانوں کے سربراہ ہوں، جو مملکت کے چلانے کے ذمہ دار ہوں۔ جہاں جو خرابی کریں گے، چاہے وہ میرے حصے کی ہے، چاہے وہ حکمران کے حصے کی ہے، ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے حصے کی جواب دہی دینی۔ بلکہ اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ ملک میں کہیں کوئی نقصان ہوتا ہے، جہاں وہ حکمران ذمہ دار ہے، وہاں ہم بھی اس حصے میں آئیں گے کہ اس کے انتخاب میں ہمارا حصہ بھی شامل ہے۔ اگر ہم نے اپنے انتخاب کے وقت یہ اعتدال دیکھا، حق اور سچ کیا ہے، اور حق اور سچ میری اور آپ کی پسند نہیں ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی ہے، اور یہ جو آیا کریمہ کا آخری حصہ میں پڑھا ہے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، وہ خوب جانتا ہے، لیکن عمل وہ ہو جو اس کے مطابق ہو۔ پھر معزز سامعین کرام، ہر حکم کا ایک موقع ہے، اس موقع کے مطابق عمل ضروری ہے۔ حکم کا موقع بدلیں گے، حکم میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ حکم میں تبدیلی پیدا کر کے کہو میں تباہ کر رہا ہوں، تو یہ بات کہیں مانی نہیں جاتی، یہ بات درست نہیں۔ اسی طرح جب جہاد کی بات آئے تو کمزور ہو، نحیف ہو، اور اس نحیفی اور کمزوری میں کہو نہیں جہاد کوئی نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جہاد قیامت تک رہے گا، جہاد قیامت تک قائم رہے گا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی بندہ مومن جس نے زندگی میں جہاد میں شرکت نہیں کی، جس نے دل میں بھی نہیں سوچا جہاد سے متعلق، وہ ایسا مرا، جب مرا تو جیسے جہالت میں مر گیا، طلب بھی نہ پیدا ہوئی، تو اس کا مرنا ایسا ہے جیسے وہ عہد جہالت میں مر گیا۔ تو معزز سامعین کرام، ظلم روکنے کی بات ہے، لوگوں کے عقائد قربان کرنے کی بات نہیں ہے، لوگوں کی گردنیں قربان کرنے کی بات نہیں ہے۔ جو سفراء ہوتا ہے، جو آپ کی آزادی سلب کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کا حکم رد کرنا چاہتا ہے، اس پر شیطان کا حکم لاتا ہے، جو حزب الشیطان ہے، اس کو کیسے روکے؟ ہم کہتے ہیں کہ دعا کی جائے، بے شک دعا عبادت ہے، ہر شے اس کے دست قدرت میں ہے، وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، کسی شے کی کوئی برائی بھی اگر وہ اس کے نتائج میں پیدا نہ فرمائے، اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ ہر شے کا خالق وہ، بیماری خرابی ہے، تکلیف ہے، لیکن یہ اس کی پیدا کی گئی ہے۔ کس کو کیا کس لمحے پیش آتا ہے، یہ حوادث نہیں ہے، یہ مربوط نظام ہے۔ اگر دعا ہی ہمارے مسائل کا حل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی دعا ہے؟ آپ مدینہ منورہ میں دعا فرماتے، بدر تک کفار کا لشکر نہ پہنچتا، عریش بدر میں آ کر دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تمام انتظامات پورے کیے، جو کچھ تھا، جو وسائل تھے، جو افراد تھے، جو اسلحہ تھا، جو طاقت تھی، ساری کی ساری لا میدان میں کھڑی کی۔ پھر عریش بدر میں آپ نے دعا کی، پھر اتنی دعا کی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ قبول فرمائے۔ آج ہم کہیں کہ ہمارے سارے مسائل دعا سے حل ہو جائیں، آج ہم خود خرابیاں پیدا کریں اور کہیں معاشرہ درست ہو جائے، ہم اپنا انتخاب غلط کہیں اور ہمارے حکمران درست ہو جائیں۔ اعمالکم اموالکم او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اعمال ہم پر سواری کرتے ہیں۔ جب اپنے سوار کو دیکھتے ہو تو اپنے اعمال کو دیکھو کہ جو حکمران ہے، جو ہم پر سواری کر رہا ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور بات جہاد کی ہو رہی ہے، جہاد کی فرضیت کی ہو رہی ہے۔ جس خطے میں بستے ہو، مدینہ منورہ کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو دین اسلام کے نام پر مارد وجود میں آئی۔ کبھی دیکھا، کبھی تحقیق کی کہ جس 14 اگست کو ہم مناتے ہیں، اس 14 اگست کی بنیادوں میں کتنا خون لگا، کتنے لوگ ذبح ہوئے، کتنے خاندان بکھرے، کتنی عزتیں لٹیں۔ کبھی غور کیا؟ کبھی غور کیا کہ یہ وطن عزیز اللہ رب العالمین نے 27ویں رمضان المبارک کو دیا؟ کبھی یہ غور کیا کہ شب قدر کو تاک رات کو، اور یقیناً اتنے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہوئیں، یقیناً وہ تاک رات شب قدر ہی ہوگی جس میں رب کائنات نے مسلمانوں کی اتنی قربانیاں قبول فرمائیں۔ وہ غفور الرحیم ہے، اس کے دست قدرت میں ہے، لیکن تاک رات تو تھی، یہ بات تو یقینی ہے۔ تو اس تاک رات، اس 27ویں رمضان کو جو اللہ کریم نے ملک عطا فرمایا، جو اسلام پر مارز وجود میں آنے والا دوسرا اسلامی ملک، جس کے باسی ہم ہیں، جس کی تعمیر میں کتنا خون لگا، اور جس کے باسی آج پھر ہم ہیں۔ آج غور کرو اپنے معاشروں میں کتنا ناحق خون بہہ رہا ہے، کتنی عزتیں تار ہو رہی ہیں، کتنا معاشی ظلم ہو رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا ہے، جہاں مال جمع ہو رہا ہے انبار لگتے چلے جا رہے ہیں۔ طاقت کا حساب تو دیکھو، اس کا استعمال تو دیکھو، عہدوں کے استعمال دیکھو، ان اختیارات کے اور ان وسائل کے جو ملک کی سطح کے ہیں ان کے استعمال دیکھو، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور ہر ایک اپنا دیکھے۔ مورد الزام دوسرے کو ہم ٹھہراتے ہیں لیکن اپنا موازنہ نہیں کرتے۔ تو اس 14 اگست کی آزادی وہ کیسی آزادی ہوگی جس میں ذہنی معقومی ہمارے ذہنوں سے نہ نکلے؟ ہم اپنی اولادوں کو کیا دے کر جائیں گے؟ کتنا محفوظ معاشرہ دے کر جائیں گے؟ جب بات بحیثیت مسلمان جہاد کی کرو گی تو جہاں تلوار کی ضرورت ہوگی وہاں پھر ہاتھ میں تلوار ہوگی، اور جہاں نفس کو روکنے کی بات ہوگی وہاں خواہشات نفسانی کو دفن کر دو گے اور اللہ کریم کا حکم مانتے چلے جاؤ۔ وقتی اور لمحاتی جذبات، آپ بندے کے جذبات ابھارو، وہ جا کر کسی کے گلے پڑ جائے۔ بات جب ہے کہ دوامی بات ہو، استحکام ہو، مستقل مزاج ہو۔ ہم نے کسی کو نہیں مارنا، ہمیں کوئی ملک کی حکمرانی نہیں چاہیے، لیکن کیا ہم میں سے ہر ایک اپنے حصے کا کردار ادا نہیں کر سکتا؟ اگر چوکیدار ہے، کسی چوکیداری پر مامور ہے، کلاس 4 ہے، درجہ حرم کا ملازم ہے، تو جو اس کی ذمہ داری ہے اس پر وہ ذمہ داری ادا کرنا اس کا فریضہ ہے۔ اور اسی نسبت سے اگر کسی کے پاس کلی اختیار ہے تو کیا اس کا فریضہ نہیں ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے؟ عامت الناس کو کیا یہ چھوٹ ہے کہ وہ جو چاہیں جیسا چاہیں کرتے چلے جائیں؟ کبھی ہم نے اپنے گھر جیسا اپنا ملک جانا؟ ٹوٹا پھوٹا برتن سین میں کوئی نہیں پھینکتا، اپنی دیوار کی اینٹ کو کوئی نہیں اکھاڑتا۔ کبھی ہمیں درد محسوس ہوا کہ ہمارا ملک ہے، ہماری قوم ہے، ہم مسلمان ہیں؟ جذبہ ایمانی کیا ہمیں یہ نصیب کرتا ہے کہ ہم تمام مسائل میں مزید مسائل بڑھاتے چلے جائیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگست کا مہینہ بھی آتا ہے، 14 تاریخ بھی آتی ہے، تقاریر بھی ہوتی ہیں، تمغے بھی بانٹے جاتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اور ہماری روش نہیں بدلتی۔ حقیقی آزادی کیسے پاؤ گے؟ ایک ہی بات،
اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے مطابق حقیقی آزادی پاؤ گے۔ اللہ کریم اصلاح کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اللہ کریم اعمال صالحہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم یہ کیفیت اور حال اور یہ درد عطا فرمائے کہ اس دنیا اور اس سے گزرتے لمحات میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں، نہیں تو یہ وقت نے گزرنا ہے، ہم نے جانا ہے، مخلوق چلی گئی، ہم اپنے وقت پر چلے جائیں۔ لیکن جو کچھ کر رہے ہیں یہ ختم نہیں ہو، دار فانی سے ہم ختم ہوں گے، اعمال ختم نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ منتقل ہوں۔ جو کچھ پیچھے چھوڑ جائیں گے، خرابی کی صورت میں ہو یا اچھائی کی صورت میں ہو، جب تک وہ قائم رہے گی اس کا اجر بھی جاتا رہے گا۔ تو 14 اگست اپنانے کا موقع ہے۔ ہم مناتے ہیں، اپناتے نہیں۔ اپناؤ تاکہ منانے کے قابل ہو سکو۔ اور فرمایا تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ تو یہاں بات جو میں نقطہ عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا، ہر کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے تو میں تلوار اٹھا کر چل پڑوں، نہیں، اس سے فساد پیدا ہو۔ ہر حکم کا اصول اور ضابطہ دین اسلام دیتا ہے، اس حکم کو اس کے اصول اور ضابطے کے مطابق ماننا ماننے کے معنوں میں آتا ہے۔ اور فرمایا وہ تباً تم پر گراں گزرتا ہے، یقیناً جو وجود پر سختی آتی ہے یہ گراں گزرتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کہیں یہ جو پیارا وجود ہے اس میں خرابی پیدا ہو تو اعضاء کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن اسے تخریب نہیں کہتے، اسے علاج کہتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے کا جو ایسا عنصر جو خرابی پیدا کر رہا ہو اسے کاٹ دینا، یہ جہاد کے حکم میں داخل ہے۔ اور جہاد ظلم کے خلاف ہے، مخلوق پر ظلم کرنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ اور ہمیں نہیں معلوم ہم اسلام کے نام پر نہ مساجد کا لحاظ کر رہے ہیں، نہ مسلمانوں کا، نہ غیر مسلم کا، بلا تفریق کتنا نقصان ہوتا ہے، اور نام اسلام کا استعمال۔ کیا اسلام یہ حکم دیتا؟ یہ وہ باریکیاں جو جاننے کی ضرورت ہے، یہ وہ احکامات ہیں جنہیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ موقع گراں گزرتا ہے۔ لیکن غور کرنا، جو حق کے خلاف چلتا ہے، جو ناحق کرتا ہے، کیا وہ آسانی سے کر رہا ہوتا ہے؟ چور جو چوری کرتا ہے، ڈاکو جو ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ کیا اسے بیٹھے بٹھائے ڈاکہ مل جاتا ہے؟ تو برائی میں لوگ کوشش کرتے ہیں، برائی میں لوگ جان ہتھیلی پر لے کر نکلتے ہیں، تو حق کے لیے تو جان نچھاور نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، آیا کریمہ کی پوری تفسیر اس وقت میں عرض نہ کر پاؤں گا، لیکن میں ایک نقطہ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا، اور اگلا حصہ جو ہے وہ کل کے بیان میں گزارشات پیش کروں گا کہ یہ ساری باتیں سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، پھر اختیار کیوں نہیں کرتے؟ یہاں ضرورت ہے ماننے کی۔ یہ جو کیفی حصہ ہے یہاں ماننے کی ضرورت ہے۔ جب یہاں بحث لے کر آؤ گے تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ تصوف کتنی اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگیوں میں۔ اللہ اللہ متوجہ اللہ کر دیتا ہے، اور یہ شرف نصیب ہو کہ بندہ متوجہ اللہ ہو، یہ عطا ہے، یہ خوش بختی ہے، اللہ یہ عطا فرمائے۔ تو محنت فرمائے، اپنا وقت ضائع نہ کریں، نفلی معتکف کی حیثیت سے عرفان میں وقت صرف کریں۔ اور جو نہیں آ سکے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی جو نہیں آ سکے، یہ بیان اسی لیے ان کے لیے چلایا جاتا ہے، یہ ذکر کے لائیو سیشن اسی لیے چلائے جاتے ہیں۔ کسی مجبوری کے تحت کوئی نہیں آ سکا، اللہ بہتر جانتا ہے، ہر ایک کے حالات اللہ بہتر جانتا ہے، اسی کی توفیق ہے، استفادہ کریں۔ سارے معاملات پر بحث کرتے ہو، ساری پریشانیوں کو دیکھتے ہو، کبھی اپنی نمازوں کو دیکھا، اپنی عبادات کو دیکھا، اپنے فرائض کو دیکھا، اپنے اذکار کو دیکھا، اپنے اذکار کی باقاعدگی کو دیکھا؟ جانچو گے تو بے شمار سمجھ آئے گی کہ بہت بہتری کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ بہتری کی توفیق عطا فرمائے، سب کا آنا قبول فرمائے۔ جو وقت میسر ہے اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ جل شانہ اس فانی جہان میں جو فانی ساعتیں ہیں، اللہ ہمیں حتمی طور پر جو بات ہے
کہ اس کی تکمیل ہوگی تو اللہ خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔